کتنے وقت آواز گونجتی اللہ اکبر اللہ اکبر؟ آدھے بولے ہیں کتنے وقت؟ ہم کتنے وقت جاتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے. اگلی بات کروں گا سارے ناراض ہو جائیں گے. ناراض ہونا ہو جاؤ، مجھے تمہارے ناراض ہونے کے لیے نہیں، پر ڈر یہ ہے کہ میرا خدا ناراض نہ ہو. قرآن کیا کہتا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑے. بتاؤ دنیا کے اندر رہ کر کیا کرتے رہے؟ دنیا میں رہ کر اپنا بچپن کس طرح گزارا؟ دنیا میں رہ کر اپنی جوانی کس طرح گزاری؟ دنیا میں رہ کر اپنا لڑکپن کس طرح گزارا؟ دنیا میں رہ کر کہاں سے کمایا، کیا کمایا، کیسے کمایا، کیسے کھایا، کہاں لگایا؟ جب تک یہ اس کے سوالوں کا بندہ جواب نہیں نہ دے گا، جنت کا حقدار ٹھہرایا نہیں جائے گا، آگے قدم بھی نہیں رکھ سکے گا جب تک اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا. نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیمن، اللہ کا قرآن ہے، والیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اس کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا محمد کے رب کا وعدہ ہے اس کے لیے ایک جنت نہیں، اللہ نے 2 جنتیں تیار فرما رکھی ہیں. آقا فرماتے ہیں آیات مقدسہ کی تشریح کے اندر حدیث پاک سے تشریح کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے میری امت کا کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں ڈر کر کھڑا ہو جائے. آقا فرماتے ہیں ابھی وہ کھڑا ہوا ہے بیٹھا نہیں، ابھی وہ کھڑا ہوا ہے بیٹھا. اگر جو بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا نہیں ہوا، اگر وہ نماز میں ہے تو رکوع نہیں کیا، اگر قیام میں ہے رکوع نہیں کیا، اگر رکوع ہے سجدہ نہیں کیا، اگر سجدے میں ہے تو تشہد میں نہیں بیٹھا، اگر تشہد میں ہے تو سلام نہیں پھیرا، اگر سلام کے قریب ہے. آقا فرماتے ہیں ابھی اللہ کے حضور اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا ابھی اسی اپنی جگہ سے جگہ تبدیل نہیں کرتا، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا. اللہ تو بلا رہا ہے میرے بندے آ، مگر ہم جانے کے لیے تیار. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ لوٹا اپنے رب کی طرف، اپنے رب بولو اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آؤ قرآن اٹھا کر دیکھو 30واں سپارہ ہے، اللہ کا قرآن دعوت فکر دے رہا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، آ اپنے رب کی طرف، میرے بندوں میں شمار ہو جا. جب تم میرے بندوں میں شمار ہو جائے گا تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے پہلے بندہ بننا ضروری ہے، پہلے بندگی ضروری ہے. پہلے بندہ بندگی سے ہے، بندگی نہیں تو بندہ کہلانے کے لیے قابل ہے وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے. اگر یہی انسان تو انسان بن جائے، قرآن پر عمل ہو، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل ہو، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم سے گزر ہوا، آپ قدموں انہی قدموں پر ٹھہر گئے. آقا فرماتے ہیں سنو، انسان اگر انسان بن جائے بندہ بندگی سے بنتا ہے. اگر یہی بندہ اللہ کا نام فرمان ہو تو یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. اگر یہی بندہ بندگی کے ذریعے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اس کی شان کعبے سے بھی افضل ہے. مومن کی شان کعبے سے بھی، بولو مومن کی شان کعبے سے بھی افضل ہے. مگر شرط یہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا. اگر حضرت انسان نہیں ڈرا تو رب سے نہیں ڈرا، رب کے بندوں سے ڈرا، گلی بازاروں کوچوں میں لگے ہوئے کیمرے کی آنکھ سے تو ڈرا مگر رب سے نہیں ڈرا. اللہ اکبر کبیرہ حمدا طیبا کثیرا. حضور جانے عالم جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک رستے سے گزر ہوا. دنیا سے جی لگانے والوں، دنیا سے محبت کرنے والوں، آخرت کو بلا دینے والوں، آج کا 10ویں شریف کا پروگرام یہ دعوت فکر دے رہا ہے. سب کی توجہ کا طالب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رستے سے گزر ہوا. صحابہ کی جماعت ساتھ ہے. رستے کے اندر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، مردار پڑا ہوا تھا. کیا پڑا ہوا تھا؟
صاحب بولو کیا پڑا ہوا تھا؟ مردار پڑا ہوا. آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ کہنے کو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ بھی جانتے ہیں یہ کیا، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا، محبت کا عالم یہ تھا، نسبت کا کمال یہ تھا. سرکار کے سامنے صحابہ خاموش رہتے تھے اور جب بھی بولتے تھے، جب بھی لب کشائی کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے محبوب ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری رہنمائی فرما دیجیے. یا رسول اللہ یہ بکری کا بچہ ہے، مردار ہے، مرا ہوا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ یہ بکری کا بچہ مردار مرا ہوا اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو کوئی اوقات نہیں، یہ تو مردار ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، اس میں سے بو آ رہی ہے، پاس کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں. اللہ کے رسول اس کی کوئی اوقات نہیں. جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں دنیا سے جی لگانے والوں، آخرت کو بڑھا دینے والوں، دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا کے مال سے محبت کرنے والوں، آقا فرماتے ہیں میرے میلاد کا مشن ہی یہی تھا، میرے میلاد کا مقصد ہی یہی تھا، میرے دنیا کائنات کے اندر آنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ کفر اور شرک کی چکی کے اندر پسنے والی قوم کو دنیا کے اندھیروں سے نکال کر دین کی روشنی کی طرف لانا، اور کفر اور شرک کے چکی میں پسنے والی قوم کو کلمہ پڑھا کر ایک رب کی بارگاہ کے اندر اوپر سے جان چھڑا کر رب کی بارگاہ کے اندر ان کو جو 10 منٹ ہوئے ہیں مسجد میں سے تو سارے کو اس کا بات پتا کرنا. جس طرح اس مردار جانور کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی مسلمان مومن بندے کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے. کافر کے لیے دنیا جنت ہو سکتی ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، اور مومن کے لیے موت جو ہے میرے رب نے تحفے کے طور پر انعام عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والے آقا کے مہینے کی اس عظیم مجلس میں اجتماع میں 10 شریف کے اس